ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا ولقد और अलबत्ता तहकीक आतैना कौन सा फेल है आतैना माजी का फेल है जो मुतकल्लिम का सीगा है आतैना हमने दिया इब्राहीम को रुश्दहू की ज़मीर किस तरफ है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ रुश्द का माना हदायत नेकी रशीद अल्लाह ताला का नाम है रशीद का माना
ہدایت دینے والا، حفیظ علیم جاننے والا، حفیظ حفاظت کرنے والا، رشید نیکی یا ہدایت دینے والا، اسی سے عبدالرشید عبدالحفیظ نام ہے اللہ تعالیٰ کے اور اس سے بندوں کے نام ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے دی ابراہیم کو رشدہ اس کی ہدایت اس کی نیکی من قبل اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ ان کو ہم نے ہدایت دی، اور فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ پچھلی آیتوں میں کس کا ذکر ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا۔ مراد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہدایت اور نیکی دی جیسی موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے، یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم نے ایسا ہی علم، ایسی ہی نیکی، ایسی ہی ہدایت ابراہیم علیہ السلام کو بھی عطا فرمائی تھی۔ وَكُنَّا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے جمع متکلم کا۔ کنّا اور ہم تھے، بہی ساتھ اس کے، ساتھ کس کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے، عالمین۔ عالمین کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، عالمین جمع کا صیغہ ہے یہ، جاننے والے، عالم ایک جاننے والا، عالمان دو جاننے والے، عالمون سب جاننے والے، یہاں پہ مفعولی حالت کی وجہ سے عالمین کا لفظ آیا ہے۔ عالمین ہم جاننے والے تھے، کیا جاننے والے تھے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی ہدایت دی، اور ہم ابراہیم علیہ السلام کو جاننے والے تھے۔ کیا جاننے والے تھے ابراہیم علیہ السلام کو؟ ان کے مزاج کو، ان کے اخلاق کو، ان کی فطرت کو، ان کی طبیعت کو، کہ یہ اس لائق ہیں یا نہیں کہ ان کو نبوت دی جائے، یہ ہمارے دیے ہوئے امتحانوں میں کامیاب ہوں گے یا نہیں، اس کو ہم جاننے والے تھے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعی اس رشد کے لائق ہیں۔ یہاں سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کے بارے میں پوری طرح جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ بنانے والے ہیں، انسان کا مزاج کیسا ہے، اخلاق کیسا ہے، اس کی فطرت کیسی ہے، وہ نیکی کی راہ پہ جائے گا یا برائی کی راہ پہ جائے گا، کیسا ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کے بارے میں جانتے ہیں۔ اور جو تقدیر کا مسئلہ ہے وہ صرف اتنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ، چونکہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، لہٰذا اللہ جو کچھ جانتے ہیں اس میں کبھی نقص واقع نہیں ہوتا، وہ ٹھیک ان کا علم جو ہے ہر آدمی کے بارے میں یا ہر چیز کے بارے میں بالکل صحیح ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنی علم کے بنیاد پہ ہر ایک انسان کو اس کی ہدایت دی ہے یا اس کی تقدیر بنائی ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ آدمی اتنی روزی حاصل کرے گا اپنی زندگی میں، اتنی اس کی عمر ہوگی، اس طرح کے یہ کام کرے گا، یا یہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا، یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنی کامل ہے کہ وہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک استاد اپنے بچوں کے بارے میں گیس لگائے امتحان سے پہلے کہ میری کلاس کے 10 بچوں میں سے یہ 3 بچے فیل ہو جائیں گے، یہ 7 بچے پاس ہو جائیں گے۔ اب اگر ویسے ہی ہو جائے امتحان کے نتیجے میں 3 فیل ہو جائے 7 پاس ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ چونکہ استاد نے لکھا تھا لہذا 3 فیل ہوئے۔ اگر وہ فیل ہونے والے بچے یہ کہیں کہ استاد صاحب نے یہ لکھ دیا تھا کہ ہم فیل ہو گئے لہذا ہم فیل ہوئے، تو بڑی حماقت اور بیوقوفی کی بات ہے۔ استاد نے تو سارا سال محنت کی، سارا سال پڑھاتا رہا، اور سال کے آخر میں اسے پتہ چل گیا کہ یہ بچے کس لائق ہیں، محنتی کون ہے، ذہین کون ہے، عقل مند کون ہے، بیوقوف کون ہے۔ اپنے علم کی بنیاد پر اسے گس لگایا استاد نے۔
اب ویس اس کا گیس پورا ہو گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاس ہونے والے اس کے گیس کی وجہ سے پاس ہوئے اور فیل ہونے والے اس کے گیس کی وجہ سے فیل ہوئے، بلکہ اس کا مطلب اتنا ہی ہے کہ وہ استاد اتنا ذہین اور عقل مند تھا کہ اس نے امتحان سے پہلے جج کر لیا کہ یہ بچے فیل ہوں گے، یہ پاس ہوں گے۔ حالانکہ انسان کا علم تو ناقص ہے، مکمل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا علم اتنا کامل ہے کہ اللہ کا گیس کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اتنا ہی ہے مسئلہ تقدیر کا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہماری تقدیر میں لکھا ہے اس کا لکھا ہمیں مجبور نہیں کرتا، لیکن اس کا علم اتنا کامل ہے کہ جو اس نے لکھا ہے وہ غلط ثابت نہیں ہوتا۔ لہذا اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم کے بارے میں ہم جانتے تھے کہ ابراہیم کا مزاج، اس کا اخلاق، اس کی فطرت، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری کیسی ہے، لہذا ہم نے اس کو نبوت دی، لہذا ہم نے اس کو ہدایت اور نیکی دی، جیسی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی، اور موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہم حضرت ابراہیم کو یہ ہدایت اور یہ نیکی دے چکے۔ آگے یہاں تفصیل سے واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کون سی سورہ میں آیا ہے؟ سورہ مریم میں۔ سورہ مریم میں ابھی اس سے پہلے سورہ انبیاء سے پہلے سورہ طٰہٰ تھی، سورہ طٰہٰ سے پہلے سورہ مریم ہے۔ سورہ مریم میں کچھ تفصیل کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے، کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی توحید کی، باپ نے اس کے جواب میں کیا کہا، اور دھمکی دی کہ تم باز نہ آئے تمہیں اپنے گھر سے نکال دوں گا، لہذا گھر سے نکال دیا، تفصیل کے ساتھ سورہ مریم میں۔ اور سورہ مریم سے بھی پہلے سورہ انعام یا سورہ اعراف میں یہ واقعہ بھی آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، تاروں کو دیکھا پھر وہ غروب ہو گئے، کہا یہ نہیں چاند میرا رب ہوگا، چاند غروب ہو گیا تو فرمایا کہ یہ بھی میرا رب نہیں، سورج کو دیکھا فرمایا یہ میرا رب ہے۔ وہ تفصیل کے ساتھ واقعات ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پھر اسی واقعے کی کچھ مزید تفصیل اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ وہی ابراہیم علیہ السلام جن پہ کفار مکہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم ان کی اولاد سے ہیں اور ان کے بنائے ہوئے گھر کے مجاور ہیں، انہی کا واقعہ ہے کہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور اس کے بعد آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم پہ تو فخر کرتے ہو کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور ہم ان کے بنائے ہوئے گھر کے مجاور ہیں، ان کی اولاد میں سے ہیں، اور وہی نبوت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دی گئی ہے تو ان کے دشمن بن گیا ہو، یہ کیسی تمہاری بے وقوفی اور حماقت ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہاں بیان فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ ہوا جیسے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا ہے، کہ وہی بت توڑے انہوں نے بھی، اور وہی بت آج انہوں نے بھی، مشرکوں نے بھی بنا کے رکھے ہیں، جن کی مذمت کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا جن کی تردید کرتے ہیں۔ وہی کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، ان پہ تم فخر کرتے ہو، ان کے ساتھ دشمنی رکھتے ہو۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، اذ قال جب کہا ابراہیم نے، لأبیہ واسطے اپنے باپ کے، ہی کی ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے یہ بات کہی، وقومہ اور اپنی قوم سے۔ سورہ مریم میں جو واقعہ اللہ نے بیان فرمایا ہے وہاں صرف اللہ تعالیٰ نے باپ کا نام لیا ہے، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے یہ بات کہی کہ تم کن چیزوں کی پوجا کرتے ہو، یہاں باپ کے ساتھ قوم کا لفظ بھی آ گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ بیک وقت ابراہیم علیہ السلام نے باپ اور قوم کے کچھ لوگوں کے سامنے یہ بات کہی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک موقع پہ صرف باپ کے سامنے بات ہوئی ہو، دوسرے موقع پہ قوم کے ساتھ اور باپ کے ساتھ مشترک بات ہوئی ہو۔ بہرحال بات وہی ہے توحید کی جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے بھی پیش کی اور قوم کے سامنے بھی۔ ما هذه التماثیل، ما کون سا ہے یہاں پہ؟ سوالیہ ہے، استفہامیہ ہے، کیا؟ هذه یہ، تماثیل، تماثیل کا واحد کیا ہے؟
تمثال، تمثال اس کا واحد ہے، تماثیل جمع ہے۔ تمثال کہتے ہیں ہو بہو کسی چیز کی نقل کرنا، ہو بہو کسی چیز کی نقل کرنا، خواہ وہ نقل کسی مادے سے کی جائے یا کسی دیوار پہ یا کاغذ پہ کی جائے، اس کسی چیز کی ہو بہو نقل کو تمثیل کہا جاتا ہے یا تماثل کہا جاتا ہے۔ اب وہ لوگ بھی، خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو ہے وہ بت فروش تھا، پتھروں کے بت تراشتا اور انہیں فروخت کرتا، یا دھاتوں کے بت بناتا، جس طرح آج بھی بت بنائے جاتے ہیں پتھروں کے یا دھاتوں کے، اور پھر دیوار پہ، لکڑی پہ، کاغذ پہ بت بنائے جاتے تھے۔ اسی سے بعض لوگوں نے، بعض اہل علم نے یہ نتیجہ حل کیا ہے کہ کاغذ پہ بنائی ہوئی تصویر ہاتھ کی ہو یا کیمرے کی ہو، وہ بھی تمثال میں ہے اور وہ بھی ممنوع ہے، اس لیے کہ تمثال کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہو بہو کسی چیز کی نقل۔ ما هذه التماثیل، کیا ہیں یہ مورتیاں، التی کیا ہے؟ بھول گیا آپ کی جلدی۔ الذی کیا ہے؟ اسم موصولہ ہے نا، الذی مذکر کے لیے ہے، اللاتی مؤنث کے لیے ہے، اسم موصولہ ہے یہ بھی۔ الذی واحد کے لیے، تثنیہ کے لیے کیا ہے؟ اللذان جمع کے لیے الذین، سارا ہی بھول گئے بالکل ہی، اور مؤنث کے لیے کیا ہے؟ اللاتی، تثنیہ کے لیے اللتان، جمع کے لیے وہی الذین۔ اللاتی اسم موصولہ ہے، مؤنث کے لیے ہے۔ یہ کیا مورتیاں ہیں؟ اللاتی جو کہ انتم تم لوگ، لہا واسطے ان کے، ہا کی ضمیر کس کے لیے؟ مورتیوں کے لیے، لہا عاکفون، عاکفون کیا ہے؟ عاکفن، عاکفان، عاکفون۔ عاکفن کا معنی اعتکاف کرنے والا، ایک مرد، عاکفن۔ عاکفان، دو اعتکاف کرنے والے مرد۔ عاکفون، سارے کے سارے اعتکاف کرنے والے مرد۔ اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ گانا نہیں، بلکہ ثواب کی نیت سے کسی جگہ پہ بیٹھنے کو اپنے اوپر لازم کر لیں، ثواب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے کسی جگہ پر بیٹھنے کو لازم کر لینا اپنے اوپر، یہ کہلاتا ہے اعتکاف۔ عربی میں اسے عاکف کہتے ہیں، اعتکاف کرنے والا۔ عاکفون اسم فاعل ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے جس پہ تم لوگ مجاور بن کے بیٹھے ہو۔ ہمارے ہاں جس طرح قبروں پہ ثواب کی نیت سے مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہیں، ساری ساری زندگی وہیں بیٹھ کے گزار دیتے ہیں، نیت یہ ہوتی ہے کہ حضرت صاحب کے دربار میں بیٹھیں گے تو ثواب ملے گا، بخشے جائیں گے۔ بعض نظر مان لیتے ہیں اپنے بچوں کی، ساری ساری عمر کے لیے بچوں کو مزاروں میں بٹھا دیتے ہیں، مزاروں کی نظر کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل وہی چیز ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ جو ہیں بتوں پہ مجاور بن کے بیٹھے ہوئے تھے، ویسے یہ چیز ہے، جیسا وہ شرک تھا ویسے یہ شرک ہے۔ مزاروں پہ مجاور بن کے بیٹھنا، اعتکاف جو ہے، یہ تو صرف عبادت ہے اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے نام کا اعتکاف کیا جا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا اعتکاف کرنا شرک ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اور اپنے باپ کو مخاطب کر کے یہ بات کہی کہ آخر یہ کیا مورتیاں تم نے بنا رکھی ہیں، کیا بت تم نے گھڑ لیے ہیں، جن پہ تم اتنے ریجے ہوئے ہو، جن پہ تم اتنے قربان ہو رہے ہو، جن کی تم اتنی رغبت کے ساتھ عبادت کر رہے ہو، جن کے تم مجاور بنے ہوئے ہو۔ قالوا، قوم کے لوگوں نے جواب دیا، وجدنا،
وجدنا کون سا فعل ہے؟ ماضی کا فعل ہے، اور جمع متکلم، متکلم ہمیشہ حاضر ہوتا ہے، غائب کبھی ہوئے نہیں۔ متکلم کو حاضر کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ کلام تو وہی کرے گا جو سامنے ہے، حاضر ہی حاضر ہے۔ اس کا پہلا صیغہ کیا ہوگا؟ واجہ دار، اس کی گردان کریں گے۔ وجدتو وجدنا، ہم نے پایا، قوم کے لوگوں نے یہ بات کہی، وجدنا ہم نے پایا، آباءنا، آبا واحد کیا ہے؟ ابن، ایک باپ، آبا زیادہ باپ، مراد یہ ہے کہ باپ، اس کا باپ، اس کا باپ، اس کا باپ، یعنی اپنے باپ دادا۔ وجدنا ہم نے پایا، آباءنا اپنے باپ دادا کو، لہا واسطے اس کے، کس کے؟ اس مورتیوں کے، واسطے ان مورتیوں کے، عابدین، عابدین کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، اس کا واحد کیا ہے؟ عابدن، فاعلن کے وزن پہ، عابدن ایک عبادت کرنے والا، عابدان دو عبادت کرنے والے، عابدون سارے عبادت کرنے والے۔ یہاں پہ مفعولی حالت کی وجہ سے عابدون کی بجائے عابدین آیا ہے، معنی فاعل کے ہیں۔ لہا عابدین، ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو ان مورتیوں کی عبادت کرتے ہوئے۔ مشرک کی ہر زمانے میں ہمیشہ یہی دلیل رہی ہے شرک کی۔ جتنے بھی مشرک ہیں، خواہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے ہوں، نوح علیہ السلام کے زمانے کے ہوں، جہالت اور گمراہی، کفر اور شرک، اس کے دلائل آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک ایک جیسے ہی رہیں گے، خاص زمانہ کتنا ترقی کرے، ہاں کتنا کچھ پڑھ جائیں، کتنا کچھ علم بڑھ جائے، لیکن دلیل شرک کی یا کفر کی وہی ایک ہی رہے گی، خواہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر یا مشرک ہوں، یا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے یا نوح علیہ السلام کے زمانے کے۔ جواب ہمیشہ یہی رہا ہے، وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے پایا، لہذا ہم بھی یہ کر رہے ہیں۔ قرآن مجید نے اس دلیل کی شدید مذمت کی جگہ جگہ۔ قیامت کے دن یہ دلیل کام نہیں آئے گی کہ یا اللہ میرا باپ ایسے کرتا تھا لہذا میں بھی یہی کرتا رہا، یا میرے باپ دادا نے ایسا کیا میں نے انہیں دیکھا لہذا میں نے ایسے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل اس لیے دی ہے کہ خود انسان سوچے اپنی عقل کے ساتھ۔ باپ دادا کا دین ہونا اپنا دین یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر باپ دادا جہنم میں جائیں گے تو ضروری ہے کہ اولاد بھی جہنم میں جائے۔ اور اگر یعنی اللہ تعالیٰ نے دین سیکھنے کے لیے، دین کا علم سیکھنے کے لیے انسان کو عقل دی ہے، انسان قرآن پڑھے، انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرے، دیکھے دین کیا ہے، جھوٹا کیا ہے، غلط کیا ہے، سچا کیا ہے۔ اب دنیا کے معاملے میں تو ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ 10 ریال کی دوائی لینی ہو تو 10 دکانیں پھرتے ہیں۔ وہاں تو یہ نہیں کہتے باپ دادا نے یہ خریدی ہے ہم بھی خریدتے ہیں یہ، یا باپ دادا فلاں دکان پہ جاتا تھا ہم بھی اسی دکان پہ جاتے ہیں، کسی اور پہ نہیں جاتے۔ وہاں تو انسان پوری تحقیق کرتا ہے کہ بھائی پیسے خرچ کرنے ہیں لہذا تحقیق کریں، کوئی 2 نمبر یا 3 نمبر چیز نہیں ہونی چاہیے، خالص چیز لینی چاہیے۔ دنیا کے معاملے تو یہ عقل کام کرتی ہے، دین کے معاملے میں آخر اتنا بدھو کیوں انسان بن جاتا ہے؟ ہاں جی باپ دادا کرتے ہیں لہذا ہم بھی کر رہے ہیں، جی مولوی صاحب نے کہہ دیا۔ باپ دادا کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف باپ دادا ہی ہیں اس میں، بلکہ مراد یہ ہے کہ یہ دلیل غلط ہے۔ یہ کہنا یہ ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں، یہ دلیل غلط ہے بذات خود۔ وہ باپ دادا ہوں، مولوی صاحب ہوں، امام صاحب ہوں، حضرت صاحب ہوں، پیر صاحب ہوں، جو بھی ہو، یہ دلیل بذات خود غلط ہے، باطل ہے کہ جی فلاں کہتا ہے لہذا میں کر رہا ہوں۔ نماز اس لیے نہ پڑھو کہ پیر صاحب نے یا مولوی صاحب نے کہا، بلکہ اس لیے پڑھو کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے۔
اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے. خود امام مالک رحمہ اللہ یہ بات بڑے اصرار کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ دنیا میں صرف ایک ہی ہستی ایسی ہے جس کی اطاعت جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے کرنی چاہیے، جس کی کوئی بات جھٹلائی نہیں جا سکتی، جس کی تردید نہیں کی جا سکتی، وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد کون ہستی ایسی ہے جس کی انسان آنکھیں بند کر کے تقریر کرے کہ ہاں وہ فلاں صاحب کرتے ہیں لہذا میں بھی کرتا ہوں. وہ باپ دادا ہوں یا کوئی بھی آدمی ہو، بادشاہ ہو، کوئی حضرت صاحب ہو، پیر صاحب ہو، جو بھی ہوں، یہ دلیل ہے ہی نہیں سرے سے. دلیل تو ہے قرآن اور حدیث. بھی اگر قرآن میں یہ حکم آیا ہے تو پھر سارا آنکھوں پہ اس کو کرنا چاہیے، واجب ہے وہ. یا اللہ کے رسول نے اس کا حکم دیا ہے تو پھر بھی آنکھیں بند کر کے اسے کرو. اللہ کے رسول کے بعد دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں جس کے بارے میں آدمی یہ کہے جی فلاں کہتا ہے تو میں نے کیا، قیامت کے دن یہ کام نہیں ہے. قیامت کے دن یہ دلیل اللہ نہیں سنیں گے، نہ ہی یہ کام آئے گی کہ یا اللہ مجھے فلاں حضرت صاحب نے کہا تھا لہذا میں کرتا رہا، یا انہیں کرتے دیکھا ہم نے. یہ تو گمراہی کی دلیل ہے، علم کی دلیل نہیں ہے. علم کی دلیل یہ ہے کہ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے، روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے، حج اور عمرہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے، ماں باپ کو خوش اور راضی اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے، داڑھی اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے، زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے. یہ ہے دلیل. اللہ کا حکم دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دینا، یہ دلیل ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز دلیل نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے ان کی اس دلیل کا جواب یہ دیا. قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لقد، البتہ تحقیق، لام الگ ہے قد الگ ہے، لقد البتہ تحقیق، کنتم کیا ہے یہ؟ ماضی ہے اور صیغہ جمع مذکر حاضر کا. کنتم تم تھے، انتم تم لوگ، وآباؤکم اور تمہارے باپ دادا، فی بیچ ضلال گمراہی، مبین واضح. ابراہیم علیہ السلام نے ان کی اس دلیل کا جواب یہ دیا کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں مبتلا ہو. یہ تمہاری یہ دلیل کہ ہم نے باپ دادا کو ایسے کرتے پایا ہے، یہ تو کھلی گمراہی ہے. یہ کوئی دلیل ہی نہیں، یہ علم کی بات ہی نہیں، یہ تو سراسر جہالت کی بات ہے. قالو، قوم کے لوگوں نے کہا، اجئتنا، الگ ہے استفہام کا، کیا جیتا فعل جیتا ماضی ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ جیتا، کیا جیتا تو آیا، نا ہمارے پاس، اجیتا نا کیا تو آیا ہمارے پاس، بالحق کے حق لے کر، سچی بات لے کر، ام یا انتا تو ہے، من اللاعبین، لاعبین کیا ہے؟ اسم فاعل ہے. اس کا پہلا صیغہ کیا ہوگا؟ لاعبن. فاعل کے وزن پہ جتنی بھی الفاظ آئیں گے وہ سارے کے سارے اسم فاعل ہیں. فاعل، ظالم، جاہل، عالم، حافظ، لاعب. لاعب کھیلنے والا، لاعبان دو کھیلنے والے، لاعبون سارے کھیلنے والے. یہاں پہ مفعولی حالت کی وجہ سے لاعبین. ام انت من اللاعبین، یا تو ہمارے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا ہے. یعنی یہ جو تو ہمارے بزرگوں کی، ہمارے تمثیل کی، ہمارے بتوں کی، ہماری دیویوں کی جو گستاخی کر رہا ہے یا جو ان کی مذمت کر رہا ہے، کیا تو سنجیدہ ہے اس میں، یا بس ایسے ہنسی مذاق کر رہا ہے ہمارے ساتھ؟
کوئی تمہارے ساتھ اور آدمی نہیں ہے، کوئی تمہارا ساتھی نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی پارٹی نہیں، کوئی گروہ نہیں، کچھ بھی نہیں، اکیلا اکیلا ہے تو، تیرے دماغ کو خبط ہو گیا، مجنون ہے تو، کیا تو واقعی سنجیدہ ہے ان باتوں میں، یا ماں ہم سے مذاق کر رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے تو کبھی یہ بات سنی نہیں باپ دادا میں کسی نے برا کہا ہو ان بتوں کو، یا ان کی گستاخی کی ہو کسی نے، یا ان کی مذمت اور تردید کی ہو کسی نے۔ آج زمانے کے بعد تو آ گیا ہے نیا دین لے کے، نئی باتیں کرنے لگا ہے، کیا واقعی تو ان باتوں میں سنجیدہ ہے؟ کیا تو حق لے کر آیا ہے؟ یعنی جو کچھ کہہ رہا ہے تو اس پہ ثابت قدم رہے گا؟ کیا واقعی سچی بات کہہ رہے ہو، دل سے بات کہتے ہو؟ یہ امن من اللاعبین، یا بس ایسی ہنسی مذاق کر رہے ہو ہمارے ساتھ؟ ہے یعنی جو کچھ کہہ رہا ہے تو اس پہ ثابت قدم رہے گا؟ کیا واقعی سچی بات کہہ رہے ہو، دل سے بات کہتے ہو؟ یہ امن من اللاعبین، یا بس ایسی ہنسی مذاق کر رہے ہو ہمارے ساتھ؟ قال ابراہیم علیہ السلام نے اس کی وضاحت میں یہ بات ارشاد فرمائی، بجائے اس کے کہ ابراہیم علیہ السلام باس و مباحثے کو بڑھاتے، باس کو بڑھانا نہیں چاہیے، باس سے کبھی فائدہ نہیں ہوا، باس سے ضد پیدا ہوتی ہے، اناج پیدا ہوتا ہے، مخالفت پیدا ہوتی ہے، اسے ختم کرنا چاہیے، اس کے بجائے دلیل کی بات کرنی چاہیے۔ باس برائے باس کبھی نہیں کرنی چاہیے، باس کی بجائے دلیل پیش کرنی چاہیے کہ میری دلیل یہ ہے، جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کی دلیل کوئی ایسی بتائیے جس کا کوئی جواب نہ دے سکے مخاطب۔ باس کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا، سوائے جھگڑے کو بڑھانے کے، ضد پیدا کرنے کے، اناج پیدا کرنے کے، باس کا کچھ فائدہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی باس مباحثہ کرنے کے بجائے اپنی دلیل پیش کر دی۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل ربکم رب السماوات، بلکہ ربکم تمہارا رب وہ ہے، رب السماوات جو رب ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، الذی فطرہن، الذی وہ ذات، فطرہ کون سا فعل ہے؟ فطرہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فطرہ کا معنی پیدا کرنا، فاطر السماوات والارض پیدا کرنے والا آسمانوں کا زمین کا، الذی فطرہ جس نے پیدا کیا، ہن کیا ہے؟ ضمیر ہے مؤنث کے لیے، جمع مؤنث کے لیے، اور یہ کس کے لیے استعمال ہوئی؟ آسمانوں کے لیے، زمین کے لیے۔ وہ ذات جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا وہ رب ہے تمہارا۔ اس میں دلیل یہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل دی، وہ یہ ہے کہ یہ آسمان اور یہ زمین، اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ ہر زمانے کے کافر اور مشرک یہ تسلیم کرتے ہیں کہ زمین اور آسمان کا خالق جو ہے وہ اللہ، خواہ وہ اسے کسی بھی نام سے منسوب کر دیں، گریٹ گاڈ کہیں، سپر پاور کہیں، اللہ کہیں، یا رام کہیں، یا جو بھی اس کو نام دیں، لیکن یہ کافر اور مشرک بھی تسلیم کرتے ہیں کہ زمین اور آسمان جو ہے یہ کسی دیوی نے، دیوتا نے، کسی بزرگ نے، کسی حضرت صاحب نے یا کسی پیر نے، کسی نے پیدا نہیں کیے، اس لیے تو یہ تو خود پیدا ہوئے، اتنی عقل تو سب کو ہے۔ پتھر جو ہیں انہیں خود اپنے ہاتھوں سے تراشا، یہ تو ہر آدمی جانتا ہی ہے، بازاروں میں بکتے ہیں، یہ دکانوں میں بکتے ہیں، یہ خواہ وہ لوہے کا ہو یا پیتل کا ہو، تانبے کا ہو، پتھر کا ہو، مٹی کا ہو، ہر کسی نے بنایا ہے اس کو۔ اور باقی جتنے حضرت صاحب ہیں، آخر ایک زمانہ تو حضرت صاحب پہ بھی ایسا تھا جب وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، عبدالقادر جیلانی بھی ایک وقت پیدا نہیں ہوئے تھے، اس وقت کون اولاد دیتا تھا؟ اس وقت روزی اور صحت کون دیتا تھا؟ اس وقت مارتا کون تھا؟ ایک وقت ایسا تھا جب خود علی حجویری نہیں تھے، پیدا نہیں ہوئے تھے، اس زمانے میں نہیں تھے، اور دنیا اس وقت بھی زندہ تھی، یہ آسمان اور زمین اس وقت بھی موجود تھے۔ اگر علی حجویری صاحب کو دینے والے ہیں تو ان سے پہلے کون دینے والا تھا؟ اگر لات اور حبل جو ہیں وہ
دینے والے ہیں، وہ رازق ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، تو جب لات اور حبل کو تراشا نہیں گیا تھا یا جب وہ پیدا نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے کون پیدا کرنے والا تھا؟ یہ ایک ایسی زبردست دلیل ہے تخلیق کی جس کا جواب کسی کافر اور مشرک کے پاس نہیں۔ تخلیق کی دلیل جو ہے توحید کی، یہ ایسی دلیل ہے، باقی جتنے بھی دلائل ہیں ان سب کا کوئی نہ کوئی حل و حجت یا کوئی نہ کوئی بہانہ اور جواز کیا جا سکتا ہے۔ ہاں جی، تم ایک دفعہ جا کے تو دیکھو، ملتا ہے، بڑا کچھ ملتا ہے مزاروں سے۔ حضرت صاحب کے پاس بہت کچھ ہے، اور ذرا جائیں تو صحیح، ان کے پاس سیب بھی دیتے ہیں، روزی بھی دیتے ہیں، اولاد بھی ملتی ہے، سب کچھ ملتا ہے، اور واقعی ملتا ہے۔ جو آدمی بت خانے میں جاتا ہے اس کو بھی جب ملتا ہے تو کیوں نہیں ملے گا حضرت صاحب؟ جب مٹی کا بت یا پتھر کا بت سب کچھ دیتا ہے، بت خانے میں جانے والے کو سب کچھ ملتا ہے، تو حضرت صاحب کے مزار پہ جانے والے کو کیوں نہیں ملے گا؟ ان ساری دلیلوں کا شیطان کوئی نہ کوئی جواب انسان کو سجا دیتا ہے کہ یہ تو حضرت صاحب پہ ایمان لانے کی بات ہے، حضرت صاحب کو مان کے تو دیکھو، بڑا کچھ ملے گا حضرت صاحب سے۔ لیکن اس دلیل کا کوئی جواب نہیں کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، آسمان کو کس نے پیدا کیا، اس زمین کو کس نے پیدا کیا، ان پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا، سمندر کو کس نے پیدا کیا، درخت کون اگاتا ہے۔ ان چیزوں پیدائش کا کوئی جواب نہیں ہے اور کوئی جواب نہیں۔ یہ ایسی دلیل ہے جو ہر مشرک کو اور ہر کافر کو چپ کرا دینے والی۔ وہی دلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے دی اپنی قوم کو، الذی فطرہن، تمہارا رب تو وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، وَأَنَا، اور میں، عَلَىٰ، اوپر، ذالکم، ان چیزوں کے، من الشاہدین، گواہی دینے والوں میں سے ہوں کہ واقعی یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خود بھی گواہی دینے والے ہیں، اور کافر اور مشرک بھی یہ گواہی دینے والے ہیں کہ ان چیزوں کا بنانے والا تو صرف اللہ ہی ہے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دلیل دی، نمرود کے دربار میں بھی جب ابراہیم علیہ السلام کا جھگڑا ہوا، سورہ بقرہ میں 3 پارہ جہاں شروع ہوتا ہے اس میں واقعے کی تفصیل بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ اب وہاں بھی جس بات پہ نمرود خاموش ہوا، زندگی اور موت کے معاملے میں بھی اس نے یہ بات کہہ دی کہ انا احیی و امیت۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے، تو اس نے بھی یہ بات کہہ دی، نمرود نے، انا احیی و امیت، کہ زندہ تو میں بھی کرتا ہوں، مارتا بھی ہوں۔ جو انسان، جس کا عام کوئی آدمی جس پہ کوئی گناہ نہیں، کوئی جرم نہیں، اس کو پکڑا اور اس کو قتل کر دیا، میں نے مار دیا اس کو، اور جس پہ قتل کا مقدمہ تھا اس کو چھوڑ دیا کہ میں نے زندہ کر دیا۔ یہ ہے تو بڑی الٹ سی بات اور بیوقوفی کی بات، لیکن جب وہی نظام کائنات کا معاملہ آیا، جب زمین و آسمان کا معاملہ آیا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے چڑھاتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے، اگر تو واقعی اللہ ہے تو ذرا سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں ڈبو دے، پھر ہم دیکھیں گے واقعی تو اللہ فبہت اللہ دی کفر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مبہوت ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا، رنگ پھک ہو گیا کہ اس کا کیا جواب دوں میں۔ یہ جو زمین و آسمان کا نظام کائنات کا معاملہ ہے، اس کا مشرق کے پاس کوئی جواب نہیں۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تمہارے سامنے ان چیزوں پہ گواہ ہوں۔ وَتَاللَّهِ، اور ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام نے انہیں چیلنج کر دیا۔ وَتَاللَّهِ، تَاللَّہ کا معنی اللہ کی قسم، واللہ، باللہ، تاللہ، تینوں الفاظ اللہ کی قسم کھانے کے لیے استعمال ہوتے۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ، لام الگ ہے، لا، اکید، کون سا فعل ہے اکید؟ مضارع ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ عقیدوں کا مادہ کیا ہے؟ کاف یا دال۔ قید کا معنی تدبیر کرنا، چال چلنا، کوئی خفیہ سازش کرنا، سارے معنی ہیں اس کے۔ لَأَكِيدَنَّ، مضارع کے آگے نون تشدید آ جائے تو اس میں
ताकीद के माने पाए जाते हैं कि मैं ये काम जरूर करूंगा, लाकीदन्ना, मैं जरूर तदबीर करूंगा, असनामकुम, असनाम वाहिद क्या है? सनम, सनम का माना बुत, पत्थरों के बुत जो है उनके लिए खास ये लफ्ज है। पहले तो तमासील का लफ्ज इस्तेमाल हुआ जिसका माना बड़ा वसी है, हर तस्वीर पे तमासील का लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है। सनम जो है ये खास जो पत्थर के या मिट्टी के या मेटल के या लकड़ी के बुत बनाए हुए हैं उनके लिए ही इस्तेमाल होता है। वहां चूंकि बुत खाने में पत्थर के बुत ही रखे थे, लिहाजा अब खास कर दिया, असनाम का लफ्ज इस्तेमाल किया अल्लाह ताला ने। लाकीदन्ना, मैं जरूर कोई तदबीर करूंगा, असनामकुम, तुम्हारे इन माबूदों की, तुम्हारे बुतों की के लिए, बादा, इसके बाद, अन, ये कि तुवल्लू, तुवल्लू कौन सा फेल है? मुजारा है जो मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। तुवल्लू, तुम पलटो, वल्ला वो पलटा, तुवल्लू इसके बाद कि तुम पलटो यानी बुत खाने से, मुदबरीन, मुदबरीन मादा क्या है इसका? दाल बारा, दुबर, दुबर का माना पीठ, मुदबर पीठ देने वाला, मुदबरीन पीठ देने वाले। जब तुम पीठ दे के निकलोगे यहां से, पलटोगे बुतखाने से, निकलोगे इस जगह से, तो मैं तुम्हारे बुतों के लिए जरूर कोई ना कोई चाल चलूंगा, जरूर कोई ना कोई तदबीर करूंगा, ऐसी तदबीर जो मेरी दावत का हिस्सा है, जिससे मुमकिन है तुम्हारी अकल में कुछ बात आ जाए, मुमकिन है मैं तुम्हें अपनी बात समझा सकूं। मैं कोई ऐसी तदबीर करूंगा, ऐसी बात सोचूंगा कि तुम्हारे बुतों के साथ कोई ऐसा मामला करूं जिससे शायद तुम्हें अकल आ जाए। आगे अल्लाह फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुमकिन है हफ्ता भर, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, महीना भर सोचा हो कि मुझे क्या तदबीर करनी चाहिए, कैसी प्लानिंग करनी चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोच विचार करने के बाद ये किया, जा आला हम फा पस जा आला, कौन सा फेल है? जा आला माजी है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। जा आला किया, हम उनको, उनकी ज़मीर किसके लिए? असनाम के लिए। फजअला हम किया उन असनाम को, बुतों को, जुजाजन, जुजाज, जुजाज का माना टुकड़े टुकड़े, जुजाजन उन बुतों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। इल्ला सुवाए कबीरन, जो बड़ा बुत था, स्वाय उस बुत के जो बड़ा बुत था, बाकी सारे बुतों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कबीरन लहुम, वास्ते उनके, वास्ते किनके? जो बुत खाने में सारे बुत रखे थे, उन सारे बुतों का जो बड़ा बुत बनाया गया था उसको छोड़ दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। बाकी जितने भी उससे छोटे बुत थे सब के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आगे अल्लाह फरमाते हैं लअल्लहुम, लअल्ला ताकि शायद के, हम वो कौन मुराद है? वो कौन? मुशरिक, शायद वो लोग इलैहि यरजिऊन, इलैहि तरफ उसकी, तरफ किसकी? जी हाँ, अमूमन मुफस्सिरीन ने ऐसे अल्फाज तो ऐसे हैं जिससे दोनों माने मुराद लिए जा सकते हैं। इलाही तरफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कि उनसे पूछें, उनसे पूछ कुछ की जाए। और ये भी हो सकता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में ये बात हो कि अब ये जो इनकी इबादत करते हैं, समझते हैं कि ये हमारे माबूद हैं, कुछ करते हैं, कुछ जानते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ करने वाले हैं, कुछ भरने वाले हैं, कुछ बिगाड़ते हैं, कुछ संवारते हैं।
تو آخر ان سے کچھ پوچھیں گے، یہ ان کی طرف رجوع کریں گے. یرجعون وہ رجوع کریں گے. لعلہم شاید کہ وہ الیہ طرف اس بڑے بت کی یرجعون. کون سا فعل ہے یرجعون؟ مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. یرجعون وہ رجوع کریں گے، وہ رجوع کریں گے، شاید کہ وہ بڑے بت کی طرف رجوع کریں گے. تفاسیر میں اصل میں یہ جو تفصیلات ہیں وہ ساری تورات یا دوسری جو کتابیں وغیرہ ہیں اسرائیلیات جنہیں کہا جاتا ہے ان سے ہی لی گئی ہیں کہ ان کے جشن کا موقع تھا، انہوں نے دعوت دی اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ الفاظ قرآن مجید کے ہیں انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا. ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ دیا گیا، وہ لوگ جشن پہ چلے گئے. بعد میں ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے، سب کو توڑ پھوڑ دیا، اور کلہاڑا تھا، کلہاڑے کو بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا. اور پھر جب وہ لوگ جشن سے واپس آئے، بت خانے میں جا کے دیکھا کہ ہمارے معبودوں کا یا ہمارے بتوں کا یہ حشر ہے، تو پھر انہوں نے آپس میں یہ بات کہی. قالو انہوں نے کہا آپس میں، من فعل ھذا، من سوالیہ ہے کون ہے، فعل جس نے کیا، ھذا یہ حرکت، کون ہے جس نے یہ حرکت کی، بآلہتنا ہمارے الہوں کے ساتھ، ہمارے معبودوں کے ساتھ. اب ابراہیم علیہ السلام بار بار لفظ صنم یا تماثیل کا کہتے ہیں، لیکن وہ اپنے معبودوں کے لیے کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں، الہ کا. جو مشرک ہیں وہ انہی پتھروں کے لیے، انہی مورتیوں کے لیے الہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے اصنام کا اور تماثیل کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ جیسے مسلمان اللہ کو اپنا الہ سمجھتا ہے، ویسے ہی مشرک ان تماثیل کو، ان بتوں کو اور ان تصویروں کو اپنا الہ مانتے ہیں. بآلہتنا ہمارے الہوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی، انہو بے شک وہ، لمن الظالمین لا البتہ، من سے، ظالمین، ظالمین کیا ہے، اسم فاعل، ظالمن فاعل کے وزن پہ، ظالمان ظالمون، ظالمین بے شک وہ ظالموں میں سے ہے. بہت بڑا پاپ کیا ہے اس نے، بہت بڑا گناہ کیا ہے اس نے، جس نے ہمارے الہوں کو توڑ پھوڑ دیا ہے، بہت بڑا ظالم ہے وہ. اب جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کر کے لوگ جو ہیں وہ بڑا ظلم کرتے ہیں اپنے آپ پہ، اسی طرح مشرک یہ سمجھتا ہے کہ ان بتوں کو توڑ دینا بڑا ظلم ہے. جیسا آپ نے دیکھا کہ یہ افغانستان میں بت توڑے گئے، کتنا رد عمل پوری دنیا میں ہوا اس کا. مشرق کو کتنی تکلیف ہوئی اس بات کی کہ یہ پتھر کے بت تو حالانکہ ہے تو پتھر ہی کیا ہے. جیسے پہاڑ پہ دوسرے بت بے جان پڑے ہیں، ویسے ہی وہ بت ہیں جن کو تراش لیا گیا، جن کی شکل گھاڑ لی گئی، ویسا ہی وہ پتھر ہے، بس جیسا پتھر ایک پہاڑ پہ پڑا ہے، لیکن جس کی شکل بنا لی گئی، تراش لیا گیا، اس کو اپنا معبود اور الہ کہہ دیا گیا، اس کو توڑنے کی کتنی تکلیف ہے مشرکوں اور کافروں. لہذا انہوں نے یہ کہا کہ وہ تو بہت بڑا ظالم ہے جس نے ان پتھروں کو یا ہمارے معبودوں کو، ہمارے الہوں کو توڑ دیا. قالو پھر یہ آپس کی بات انہوں نے کہی، آپس میں یہ بات کہی. قالو انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا. کون سا فعل ہے سمعنا؟ ماضی ہے، جو متکلم کا صیغہ ہے. سمعتو سمعنا ہم نے سنا. فتن، فتن کسے کہتے ہیں؟ نوجوان آدمی کو. فتن ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے. یذکرو کون سا فعل ہے؟ یذکرو مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ذکر یذکرو وہ ذکر کرتا ہے، ہم ان کا یعنی بتوں کا، الہوں کا. یقالو یقالو کون سا فعل ہے؟ مضارع مجہول ہے یہ.
قال یقولو سے یقالو، جسے کہا جاتا ہے لہو واسطے اس کے ابراہیم، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، جس کا نام ابراہیم ہے۔ ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کی، ان الہوں کی گستاخی کرتے سنا ہے، ان کے بارے میں بڑی وہ باتیں کرتا تھا، ان کا ذکر کرتا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے، لگتا ہے یہ اس کی حرکت ہے، وہی ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتا تھا کہ یہ کوئی فائدہ نہیں دیتے، یا یہ معبود نہیں ہو سکتے ہیں، یہ الہ نہیں ہے، آسمان و زمین کا جو رب ہے وہی تمہارا بھی رب ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، ظاہر ہے اس کے بعد مشورہ کیا ہوگا باپ نے بھی، قوم نے بھی، دوسرے لوگوں نے بھی، سرداروں نے، اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ یہ کیا، فاتو بہی، فا الگ ہے، فا آتو، اس کو لاؤ، آت تو لا، آتو تم سب لاؤ، امر کا فعل ہے یہ، فاتو پس لاؤ، بہی ساتھ اس کے، یعنی ساتھ اس نوجوان کے، اس نوجوان کو لاؤ، علی آیون الناس، علی اوپر، آیون واحد کیا ہے؟ عین، عین کا معنی آنکھ، آیون آنکھیں، آیون الناس لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، اس نوجوان کو پکڑ کے گرفتار کر کے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ، لعلہم تاکہ وہ، ہم سے مراد ناس ہے، تاکہ سارے لوگ، ساری مخلوق، یشہدون، یشہدون کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، جمع مذکر غائب ہے، یشہدون تاکہ سارے لوگ دیکھیں، تاکہ سارے لوگ گواہی دیں، اس کو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لاؤ تاکہ اس کو جو سزا دی جائے اس سزا کو سارے دیکھیں، اور آئندہ کسی کو یہ کام کرنے کی جرت نہ ہو کہ وہ ہمارے الہوں کا یہ حشر کرے، یا ہمارے الہوں کی یوں بے عزتی کرے، یا ان کی یوں گستاخی کرے، ایسی اس کو سزا دی جائے لوگوں کے سامنے۔ دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے منصوبے تو اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں۔ اب اپنی طرف سے ان کے دعا میں یہ بات تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو سارے لوگوں کے سامنے لا کے ایسی عبرت ناک سزا دینی چاہیے کہ آئندہ لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ ان معبودوں کے ساتھ یا ان بتوں کے ساتھ یہ ایسی حرکت کبھی نہیں کرنی، ان کی گستاخی نہیں کرنی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے منصوبے اپنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس چال کو، ان کی اس مکر کو اس طرح ان پہ الٹ دیا کہ سارے لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ دکھا دیا، وہ بات لوگوں تک پہنچا دی جو ابراہیم علیہ السلام پہنچانا چاہتے تھے لیکن نہیں پہنچا سکتے تھے اکیلے کے لیے۔ یہ بالکل ویسا ہی حماقت تھی جیسی فرعون نے کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، ان کا معجزہ دیکھا، کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے ساری مخلوق کو بلاؤ بھی، سب کے سامنے اس کی بے عزتی کرتے ہیں، سب کے سامنے اس کو سزا دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں بھی ٹھیک ہے، جو جشن کا دن ہے، جس دن سارے کے سارے لوگ، زیادہ سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوں، اس دن بلاؤ مجھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی اپنی فکر اور اپنی سوچ، اللہ کا اپنا منصوبہ، فرعون کی اپنی سوچ تھی۔ فرعون کے دماغ میں یہ بات تھی کہ یہ اس کا جادوگر ہونا ثابت ہو جائے گا تو ہم اس کو ایسی سزا دیں گے کہ ہمیں کسی قسم کا خطرہ باقی نہ رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جو بات میں اللہ کی پہنچانا چاہتا ہوں، ایک آدمی، دو آدمی یا 10 آدمیوں کے پہنچانے کے بجائے ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، یکدم سب کے سامنے میری دعوت پہنچ جائے گی۔ ویسا ہی معاملہ یہاں پہ بھی ہوا کہ ان لوگوں نے تو سزا دینی چاہیے کہ ہم عبرتناک سزا دیں گے لوگوں کے سامنے، تاکہ آئندہ سے لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ ان معبودوں کے ساتھ، ان بتوں کے ساتھ یہ حرکت نہیں کرنی۔ اب ایک دفعہ یہ لوگ توڑے تو ان کا ایسا بائیکاٹ کرو، ان پہ ایسی پابندیاں لگاؤ، ان کو ایسا ذلیل و رسوا کرو کہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ اللہ اعلان یہ کہے کہ ہم بتوں کو توڑتے ہیں، ایسی کسی کو ہمت نہ پڑے آئندہ۔ اب اللہ کے اپنے منصوبے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ساری مخلوق کو اکٹھے کرو، سب پہ حجت قائم ہو جائے۔ ابراہیم کی بات جو ہے وہ چند لمحوں میں پوری مخلوق تک پہنچ جائے، پورے لوگوں تک پہنچ جائے کہ اللہ ایک ہے، وہی اللہ جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا، اس کے علاوہ باقی سارے جھوٹے ہیں۔
लअल्लहुम यशहदून, ताकि सारे लोग अच्छी तरह देख लें। कालू, अब वो सारा मामला जो है वो अपने प्रोग्राम के मुताबिक तय कर लिया गया कि हमने क्या सजा देनी है इसको। आग का अलाव तैयार किया गया, बाकायदा ऐलान किया गया, लोगों को इकट्ठा किया गया, बसें जो है वो इकट्ठी करने के लिए सरकारी इंतजाम किया गया कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो इकट्ठे हों और मुशाहिदा करें और आइंदा के लिए लोग इबरत पकड़ें कि इन माबूदों की ये गुस्ताखी नहीं करनी। क्या अंता, तू है, फ़अलता, कौन सा फेल है फ़अलता? वादी है, मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। अंता फ़अलता, क्या तू है, तूने किया ये, फ़अलता तूने किया, हाज़ा ये हरकत, बिआलिहतिना हमारे इलाहों के साथ, या इब्राहीम, ए इब्राहीम, ए इब्राहीम, क्या ये तू है जिसने हरकत की है हमारे माबूदों के साथ? काला, कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, बल फ़अलहू, बल्कि फ़अला ये किया, हू उसको, कबीरुहुम उनके बड़े ने, उनके बड़े बुत ने, हादा ये हरकत, फसअलू, फापस, इसअलू कौन सा फेल है? अमर का। इसअलू तुम पूछो, तुम सारे पूछो, हम उनसे, इन कानू अगर वो थे, यंतकून, यंतकून कौन सा फेल है? मुज़ारा है और सीगा जम मुज़क्कर गायब का, यंतकून बोलते थे, कानू यंतकून मुज़ारा पे कानू आने से, अगर वो बोलते थे, अगर वो बोलते हैं तो फिर उनसे पूछो ये किसने काम किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब ये दिया कि ये तो इनके बड़े ने किया है, बल फ़अलहू बल्कि ये काम किया, कबीरुहुम इनके बड़े बुत ने, जिसके पास कुल्हाड़ा भी है और खुद जिंदा सलामत है, खुद महफूज है, ये काम तो उसी ने किया होगा। फसअलूहुम, और अगर तुम्हें इसमें शक है कि बड़े ने नहीं किया, फसअलूहुम तो फिर ये जो टूटे फूटे तुम्हारे इलाह हैं, तुम्हारे माबूद हैं, इनसे खुद ही पूछ लो। इन कानू यंतकून, अगर ये बोलते हैं, अगर ये बात करते हैं, बोलते हैं, तुम इन्हें अपना इलाह समझते हो, अपना माबूद समझते हो, इनकी इबादत करते हो, तो इन्हें बोलना चाहिए, इन्हें बताना चाहिए भाई तुम्हारी बात कबूल है, फलां की बात कबूल है, फलां ही कबूल नहीं है, फलां ये नजर लेके आए, फलां ये न्याय लेके आए, फलां को मैं सजा दूंगा, फलां को इनाम दूंगा। हर उसको बोलना चाहिए जिसकी तुम बात करते हो, कुछ बताना चाहिए तुम्हारी बात कबूल हुई या नहीं हुई। फरमाया कि इन कानू यंतकून, अगर ये बोलते हैं, फसअलूहुम तो फिर इन्हीं से पूछो। ये वो बात थी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहले से सोच रखी थी, अकीदन्ना मैं कोई तदबीर करूंगा ऐसी तुम्हारे माबूदों के हवाले से कि मैं अपनी दावत की बात सारे लोगों तक पहुंचा दूंगा, जो लोगों के दिलो दिमाग में बैठे, जो दिलो दिमाग पे दस्तक दे कि वाकई यार ये बात तो सोचने वाली है कि आखिर ऐसा क्यों है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोच सोच के ये तरीका इख्तियार किया कि उनके कुछ वो तोड़ दिए, बड़े को छोड़ दिया, और फिर उन्हें ये जवाब दिया कि भाई ये बड़े ने किया होगा, जो खुद महफूज है और जिसके पास हथियार भी मौजूद है, और अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो फिर अपने माबूदों से पूछ लो। आखिर इन्हें बोलना चाहिए, इन्हें सुनना चाहिए, इन्हें अकल और दिल और दिमाग होना चाहिए इनका, इन्हें सोचना चाहिए, इन्हें दूसरों की हाजत रवाई करनी चाहिए, दूसरों की मुश्किल कुशाई करनी चाहिए, अगर ये वाकई माबूद है तो। अब ये वो दावत थी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरी कौम तक पहुंचाना चाहते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास तो वसाइल नहीं थे, लेकिन उन बेवकूफ़ों ने खुद वसाइल मुहैया कर दिए।
ساری قوم کو، سارے ملک کو اکٹھا کر کے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت جو تھی وہ سارے ملک میں پہنچا دی کہ وہ جو بات کہتا ہے جس لیے وہ گستاخی کرتا ہے ان بتوں کی، وہ تو یہ وجہ ہے کہ بھئی یہ بولتے نہیں، یہ سنتے نہیں، یہ کچھ کہتے نہیں، کچھ کرتے نہیں، کیسے معبود بناتے ہوئے؟ یہاں پہ ایک اور نقطہ بڑا اہم ہے جس کو اکثر مفسرین نے جس پہ بحث کی ہے، اگرچہ اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ علمی باتیں ہیں، لیکن ان باتوں سے بعض نتائج جو ہیں وہ اچھے نہیں نکلتے۔ جتنی سامعین کی، عام لوگوں کی سمجھ کی استطاعت ہو اس حد تک تو اس کی وضاحت کر دینی چاہیے، لیکن جو بات یا جتنی بات عام لوگوں کی سمجھ سے بالا ہو اس کی زیادہ وضاحت یا زیادہ اس کی تفصیلات یا زیادہ بحث جو ہے وہ لا حاصل۔ یہاں پہ جس چیز پہ بحث کی ہے اکثر مفسرین نے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے بڑی وضاحت کے ساتھ، کان صدیقا نبیہ۔ ابراہیم علیہ السلام صدیق تھے، صدیق کا معنی بہت ہی زیادہ سچ بول، مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی اس کی سچائی میں بہت زیادہ مبالغہ ہے کہ بڑا ہی سچا، جس کی زبان سے کبھی بھولے سے بھی جھوٹ نہ نکلا ہو۔ کان صدیقا نبیہ، بہت ہی سچے تھے، اللہ کے نبی تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں یہ جھوٹی بات کیوں کہی کہ میں نے تو بت نہیں توڑے، بلکہ یہ کہا کہ فعلہ کبیرہم، یہ کام تو ان کے بڑے نے کیا ہے، میں نے نہیں کیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا جھوٹ ہے۔ اب اس حوالے سے ایک حدیث بخاری شریف میں ہے جو کتاب الانبیاء میں ہے، اور بلکہ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، جس میں یہ بات آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے اس حدیث کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولے مگر 3 بار، اور 2 جھوٹ خالص اللہ کے لیے، یعنی اس کی راہ میں جس میں ان کا ذاتی فائدہ کچھ نہ تھا۔ ایک تو یہ کہنا میں بیمار ہوں، یعنی جب لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات کہی کہ چلو تم بھی ہمارے ساتھ جشن پہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ بہانہ کیا انی سقیم کہ میں بیمار ہوں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے، تو یہ بھی ایک طرح کا جھوٹ تھا۔ دوسرے یہ کہنا اس بڑے بت نے ان بتوں کو توڑا ہے، یعنی یہی آیت بل فعلہ کبیرہم کہ ان بتوں کو بڑے بت نے توڑا ہے، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا جھوٹ تھا۔ اور تیسرا جھوٹ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ ہجرت کی، حضرت سارہ کو لے کے ساتھ جا رہے تھے، تو راستے میں ایک بادشاہ پڑتا تھا جس کا یہ قانون تھا یا وطیرہ تھا یا عادت تھی کہ اگر کوئی میاں بیوی وہاں سے گزرتے اور خوبصورت ہوتی تو وہ اس کو پکڑ لیتا اور اس کے ساتھ بدکاری کرتا اور پھر اس کو جانے دیتا وہاں سے، لیکن اگر باپ یا بھائی ساتھ ہوتا تو اسے کچھ نہ کہتا۔ یہ قانون تھا اس ملک کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے یہ بات کہی کہ بادشاہ مجھے بلا رہا ہے، تو میں اسے یہ کہوں گا کہ میرے ساتھ میری بہن ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس بات کی وضاحت بھی فرمائی کہ نبی صلی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ اس وقت ساری زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے یہ بات کہی کہ ساری زمین پہ اس وقت میرے اور تمہارے علاوہ کوئی دوسرا مومن نہیں، لہذا مومن ہونے کی حیثیت سے ہم ایک دوسرے کے بہن بھائی بھی ہیں۔ تعلق کے اعتبار سے میاں بیوی ہیں،
لیکن ایمان کے اعتبار سے ہم بہن بھائی بھی ہیں، لہذا میں بادشاہ کو یہی بات کہوں گا کہ ہم آپس میں بہن بھائی ہیں اور تم بھی یہی بات کہنا جا کے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی نے اپنے قانون کے خلاف جبرن حضرت سارہ کو بلایا اپنے محل میں اور بدنیتی کے ساتھ ہاتھ بڑھانا چاہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ان کے لباس پر ہاتھ ڈالا، لیکن ہاتھ ڈالتے ہی سزا ملی، زمین پر گر کر تڑپنے لگا یا ہاتھ سوکھ گیا۔ اب کہنے لگا اے عورت تو میرے لیے دعا کر، میں تو کو نہیں ستاؤں گا۔ سارا نے دعا کی تو اچھا ہو گیا۔ پھر اس مردود نے پہلی سزا فراموش کر کے پھر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، پھر اس کو اللہ نے پکڑ لیا۔ پھر حضرت سارہ سے درخواست کی تو حضرت سارہ نے دعا کی، پھر اللہ نے اسے ٹھیک کر دیا۔ اس کے بعد جب اسے یہ احساس ہو گیا کہ یہ عورت کوئی عام عورت نہیں ہے، تو اس نے اس عورت کو حضرت سارہ کو جانے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ اپنی ایک عورت حاجرہ جو تھی وہ اس کو لونڈی کے طور پہ حضرت سارہ کے ساتھ بھیج دیا۔ یہ سارے الفاظ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے بخاری شریف کی اس حدیث میں۔ اب اس حدیث کے حوالے سے یہ بات آپ حضرات کو معلوم ہوگی کہ محدثین نے احادیث کو قبول کرنے کے یا احادیث کو رد کرنے کے قوانین بنائے ہیں، اور ان قوانین کے اعتبار سے جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں ان میں سے بخاری شریف اور مسلم شریف یہ دو حدیثیں ایسی ہیں جن کو اہل علم کا اجماع ہے اس بات پہ کہ یہ صحیحین ہیں۔ صحیحین کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو کتابیں ایسی ہیں جن میں کوئی ضعیف یا موضوع حدیث نہیں، ساری کی ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ اس کے بعد ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے صحاح ستہ۔ صحاح کا معنی بھی صحیح اور ستہ کا معنی چھ کتابیں حدیث کی ایسی ہیں جن پہ صحت کا غلبہ ہے۔ ان 6 کتابوں میں سے 2 تو یہی ہیں بخاری اور مسلم، اس کے بعد دوسری 4 کتابیں ہیں جن میں ابو داؤد ہے، ترمذی ہے اور نسائی ہے، ابن ماجہ۔ یہ 4 کتابیں پلس 2 کتابیں یہ بخاری اور مسلم کی، ان 6 کتابوں کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان 6 کتابوں پہ صحت کا غلبہ ہے۔ پہلی 2 جو ہیں وہ تو صحیح ہیں، ان میں کوئی ضعیف حدیث، صحیح، ضعیف یا موضوع حدیث ہے، موضوع کا معنی ہے گھڑی ہوئی۔ باقی جو 4 کتابیں ہیں ان میں ضعیف حدیثیں ہیں، موضوع نہیں ہے کوئی۔ ترمذی میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں اور ابو داؤد میں، ان 4 کتابوں میں ضعیف حدیثیں ہیں، موضوع نہیں ہے۔ لہذا ان 4 کو صحت کے غلبے کے اعتبار سے سیاستہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت فرمانی، جس طرح اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا ہے، ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض راویوں کی پہ محدثین نے جرح کرنے کے بعد ان کے درجے بنا دیے، لیکن اس کے بعد بہت سے علماء نے، فقہاء نے ان پہ مزید کام کر کے اس بات کی مزید وضاحت کر دی کہ جو باقی 4 کتابیں ہیں سیاستہ کی، ان میں سے یہ احادیث ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، ان کو بھی چھان چھان کے الگ کر دیا۔ اب اس حدیث پہ بعض علماء نے تنقید کی ہے۔ یہ وہ علماء ہیں جن کا حدیث کے بارے میں نقطہ نظر واضح نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کچھ علماء تو وہ ہیں جو ویسے ہی جنہیں منکرین حدیث کہا جاتا ہے، جس طرح پرویز احمد تھا، غلام احمد پرویز، وہ ان معنوں میں منکر حدیث تھا۔ منکر حدیث ان معنوں میں نہیں کہ اس نے سنت کا انکار کیا یا ویسے سرے سے حدیث کا انکار کیا، بلکہ بعض ایسی شرائط لگا دی کہ اگر کوئی حدیث عقل کے مطابق نہیں تو انسان کو وہ تسلیم نہیں کرنی چاہیے، وہ ضعیف ہے یا گھڑی ہوئی۔
یا کوئی حدیث اگر قرآن کے خلاف ہے تو وہ بھی تسلیم نہیں کی جائے گی. کوئی حدیث اگر سائنس کی تحقیق کے خلاف ہے، سائنسی حقائق کے خلاف ہے تو وہ بھی تسلیم نہیں کی جائے گی. یا کوئی حدیث تاریخ کے خلاف ہے وہ بھی تسلیم نہیں کی جائے گی. یہ اس طرح کی شرائط لگانے کے بعد انہوں نے ایک اپنا الگ دین وضع کر لیا اور احادیث کو قبول کرنے کا ایک الگ معیار قائم کر لیا. لیکن علماء نے ان چیزوں کو قبول نہیں کیا، بلکہ علماء نے محدثین کی جو قائم کی ہوئی شرائط ہیں اور وہ شرائط بڑی سخت ہیں. یہ ایک ایسا طویل موضوع ہے جس پہ طویل بحث کی ضرورت ہے، لیکن محض میں آپ کو مثال کے طور پہ اتنا بتا دیتا ہوں کہ اتنی سخت شرائط ہے محدثین کی. امام بخاری رحمہ اللہ یعنی اس بات کے باوجود کہ دو آدمی ایک ہی زمانے میں ہوں، دو راوی کا مطلب ہے روایت کرنے والا، دو راوی ایک ہی زمانے کے ہوں، دونوں انتہائی متقی، انتہائی پرہیزگار، انتہائی سچے ثابت بھی ہو جائے، بعض محدثین ان کی ایک دوسرے سے روایت کی ہوئی حدیث قبول کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اقبال اور شاہد ایک ہی زمانے کے دو راوی ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے سچے ہیں، صحیح عقیدے کے ہیں، لیکن ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے آپس میں، ان دونوں کی ملاقات ثابت نہیں ہو رہی. بعض محدثین ان کی سچے ہونے کی وجہ سے، ان کے متقی ہونے کی وجہ سے، ان کے پرہیزگار ہونے کی وجہ سے ان کی روایت قبول کر لیتے ہیں کہ اقبال نے صدیقی سے سنی بات اور آگے اس نے فلاں سے کہی، تو چونکہ یہ نیک اور متقی تھے، سچے تھے، لہذا اس کو قبول کر لو. امام بخاری کی شرائط اتنی سخت ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ بہت ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو، بہت ہی سچے کیوں نہ ہو، بہت ہی متقی کیوں نہ ہو، جب تک ان کی ملاقات آپس میں ثابت نہ ہو میں یہ حدیث نہیں لوں گا. اتنی کڑی شرائط محدثین نے رکھی ہیں. اور بڑا معروف واقعہ ہے، کشتی میں سوار کرتے ہوئے امام بخاری کے پاس کسی نے دیکھ لی روپوں کی تھالی ڈالروں کی کہ بہت زیادہ ریال ہے ان کے پاس، اور اس نے بعد میں الزام لگا دیا کہ بھائی میری ایک تھالی تھی ریالوں کی گم ہو گئی. امام بخاری کو جب یہ پتا چلا کہ اس طرح سے الزام لگا رہا ہے تو امام بخاری کو فوراً یہ بات سٹرائک ہو گئی کہ اس کا کیا مطلب ہے. یہ آدمی پر نیت ہو گیا، یہ لینا چاہتا ہے، فوراً ہی وہ تھیلی لے کے سمندر میں پھینک دی. اس کی شکایت پہ حکام نے کشتی کی تلاشی لی کہ وہ تھالی کہیں سے نکلنی چاہیے، تھالی نہ ملی. اس آدمی نے بعد میں امام بخاری سے مل کے یہ بات کہی کہ بھائی بات یہ ہے، میں بڑا نادم ہوں اپنی بات پہ، میں بڑا پشیمان ہوں، معذرت بھی چاہتا ہوں، لیکن مجھے یہ تو بتا دو کہ اتنی بڑی تھالی تم نے غائب کہاں کی؟ تھالی تو تمہارے پاس تھی پیسوں کی، اور میں نے واقعی بدنیت ہو کہ یہ بات کہی تھی کہ میری تھالی گم ہوگی تاکہ میں وہ لے لوں، لیکن تلاشی کے باوجود کونا کونا چھان مارا ہے، وہ ملی نہیں، وہ غائب کہاں کی تم نے؟ امام بخاری نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اکٹھی کرتا ہوں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ اتنے سے پیسوں کی وجہ سے تاریخ میں یہ لکھا جائے کہ امام بخاری پہ یہ الزام لگا تھا کہ اس نے تھالی چرائی. میں نے وہ تھالی سمندر میں پھینک دی تاکہ وہ تھالی مجھ سے برآمد نہ ہو، خواہ تھالی وہ میری ہی کیوں نہ ہو، تیری ثابت نہ ہو سکتی وہ، لیکن میں یہ الزام بھی نہیں لینا چاہتا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اکٹھی کرتا ہوں کہ یہ حدیث تو اس آدمی نے لی ہے، اس آدمی نے اکٹھی کی ہے جس پہ ایک مرتبہ جھوٹ کا الزام لگا تھا. اتنی احتیاط کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور باقی محدثین نے بھی. لیکن تفہیم القرآن میں مولانا مودودی، اب یہ بات بھی میں واضح کر دیتا ہوں کہ ہر عالم جو ہے اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور اس سے نیکیاں بھی ہیں. کسی ایک غلطی کا نہ تو یہ معنی ہے کہ باقی اس کی ساری نیکیاں جو ہیں ان پہ پانی پھیر دیا جائے، اور نہ ہی یہ معنی ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک اس سے غلطی ہوگی تو باقی اس کے نامہ اعمال میں کوئی اچھی بات نہیں، یا اچھی بات اگر کسی نے کی ہے، اچھا کام کیا ہے، تو جو اس نے غلط کیا ہے اس کو بھی لے لیا جائے. ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. یہ تعصب کی بات ہے کہ نہیں جی ہمارے امام نے یا ہمارے مولوی نے یا ہمارے امیر نے یہ بات کہی ہے لہذا جو اس نے کہہ دیا ہم لے لیں گے، ایسی بات ہے.
ہم تو اس کو قرآن اور حدیث کی کسوٹی میں پرکھیں گے، اگر صحیح ہے تو ہماری سارا آنکھوں پہ، ہماری وفاداری جو ہے وہ نہ کسی امام سے ہے، نہ کسی امیر سے ہے، نہ کسی وزیر سے ہے، نہ پیر صاحب سے ہے، نہ مولوی سے ہے، نہ باپ سے ہے، نہ دادا سے۔ ہماری وفاداری صرف اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول کی بات سارا آنکھوں پہ۔ اس کے بعد جس کی اچھی بات ہے وہ لیں گے، جس کی غلط بات ہے اس کو رد کر دیں۔ مولانا مودودی کے اچھے کام جو ہے، اچھی باتیں ہیں، ان کو لے لیجئے، جو غلط بات ان کے قلم سے نکلی ہے، جو غلط فکر ہے ان کی، اس کو رد کر دیں۔ اس میں مولانا نے جو تبصرہ کیا ہے وہ یہ ہے، بدقسمتی سے حدیث کی ایک روایت میں یہ بات آ گئی ہے، یہ اس کا مولانا کے قلم میں اللہ نے ویسے بڑا زور رکھا تھا، یہ بات ماننے والی ہے کہ مولانا نے اللہ تعالیٰ کو بڑی صلاحیت دی تھی، قلم کا بڑا زور تھا ان میں، لیکن بعض اوقات جہاں پہ مولانا نے ٹھوکر کھائی ہے وہاں پہ مولانا کا انداز پھر واقعی بڑا تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اس بات کو اتنی شدت کے ساتھ مولانا کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ جس شدت کے ساتھ اور جس طنز کے ساتھ مولانا نے فکرے لکھے ہیں وہ مولانا کے مقام سے اور مرتبے کو زیب نہیں دیتا۔ بدقسمتی سے حدیث کی ایک روایت، پہلے تو بدقسمتی کا لفظ جو ہے یہی بڑی سخت طنز ہے محدثین کو۔ بدقسمتی سے حدیث کی ایک روایت میں یہ بات آ گئی ہے کہ حضرت ابراہیم اپنی زندگی میں 3 مرتبہ جھوٹ بولے ہیں۔ ان میں سے ایک جھوٹ تو یہ ہے یعنی یہ بتوں والا کہ میں نے یہ بت ان کے بڑے نے توڑے ہیں، یعنی یہ جھوٹی بات تھی، حالانکہ بت حضرت ابراہیم نے توڑا تھا۔ دوسرا جھوٹ انی سقیم ہے کہ میں بیمار ہوں، حالانکہ حضرت ابراہیم بیمار نہیں تھے۔ تیسرا جھوٹ ان کی اپنی بیوی کو بہن کہنا، جس کا ذکر قرآن میں نہیں، ظاہر ہے اس کا ذکر قرآن میں نہیں، لیکن حضرت مولانا کہتے ہیں کہ بلکہ بائبل کی کتاب پیدائش میں آیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ بائبل میں نہیں، وہ تو حدیث میں بخاری میں ہے، اللہ کے رسول نے خود یہ بات فرمائی ہے۔ اب اگر اللہ کا رسول یہ بات کہہ دے تو بائبل کا حوالہ دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب بخاری میں ایک چیز آ جاتی ہے تو پھر یہ کہنا کہ بائبل میں یہ آیا ہے، اللہ کے رسول کی بات کیوں نہیں مانتے؟ کہ بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اپنی بہن کہا اور اس کی وضاحت بھی کی ابراہیم نے کہ پوری روئے زمین پہ میرے اور تمہارے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے اس وقت، لہذا ایمان کے حوالے سے ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، بہن بھائی ہیں۔ آخر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وضاحت کے باوجود اس حدیث کو قبول نہ کرنا یا کہنا جی بائبل سے لی ہے محدثین نے، بائبل سے کہاں لی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہ جو انداز ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ کا، اللہ تعالیٰ معاف کرے انہیں، یہ بڑا ہی سخت تکلیف دہ ہے۔ ایک گروہ روایت پرستی میں غلو کر کے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اسے بخاری مسلم کے چند راویوں کی صداقت زیادہ عزیز ہے۔ یہ تبصرہ جو ہے بذات خود اتنا تکلیف دہ ہے کہ اگر آپ اس تبصرے کو قبول کر لیں تو کسی حدیث کے انکار کی کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ کسی بھی حدیث سے انکار کرنے سے آپ کو کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ اگر امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط جو ہیں وہ قبول کرنے کے لیے ناکافی ہیں، کسی حدیث کو صداقت کو ثابت کرنے کے لیے ناکافی ہیں، تو پھر باقی محدثین کا معاملہ تو ویسے ہی ایسا ہے کہ ضعیف حدیثیں علماء نے بھی لکھا ہے کہ اس میں، اور اس بات کی پرواہ نہیں کہ اس سے ایک نبی پر جھوٹ کا الزام عائد ہوتا ہو۔ اب یہ بات ہے کہ مولانا نے براہ راست اس حدیث کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ کا الزام لگا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ کا الزام آتا ہے، حالانکہ نبی پہ جھوٹ کا الزام تو نہیں آ رہا۔ اگر آپ نے جھوٹ کا الزام لگانا ہے تو پھر اللہ پہ لگائیے، یہ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بل فعلہ کبیرہم، اور دوسری طرف اللہ کہہ رہا ہے کان صدیقا نبیہ۔ یہ تضاد جو ہے یہ تو معاذ اللہ قرآن سے ثابت ہو گیا۔ ایک طرف تو اللہ فرماتا ہے کان صدیقا نبیہ کہ نبی ابراہیم جو ہے وہ سچا تھا، اور دوسری طرف قرآن یہ کہتا ہے فعلہ کبیرہم،
ابراہیم نے جواب میں یہ کہا یہ تو بڑے یہ جھوٹ جو ہے یا یہ تضاد تو قرآن سے ثابت ہو گیا، یہ اس کا الزام پھر آپ نبی کو کیوں دیتے ہیں؟ اس کا الزام تو اللہ پہ دو. یہ تو الزام براہ راست اللہ کی ذات پہ آ جاتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہ تضاد کیوں پیدا کیا. دوسرا گروہ اس ایک روایت کو لے کر پورے ذخیرہ حدیث پر حملہ آور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ساری حدیثوں کو اٹھا کر پھینک دو کیونکہ ان میں ایسی ایسی روایتیں پائی جاتی ہیں. حالانکہ نہ یہ ایک یا چند روایات میں کسی خرابی کے پائے جانے سے یہ لازم آتا ہے کہ ساری روایات ناقابل اعتماد ہوں، اور نہ فن حدیث کے نقطہ نظر سے کسی روایت کی سند کا مضبوط ہونا اس بات کو مستلزم ہے. خلاصہ یہ ہے مولانا کی بات کا کہ یعنی اگر راوی جو ہے وہ سچے بھی ہوں، سند جو ہے وہ بالکل پکی ہو، سچی ہو، بالکل صحیح ہو، بخاری کی ہو، مسلم کی ہو، تب بھی اگر اس کو عقل نہ مانے، انسان کا دل نہ مانے کہ یہ بات نبی نہیں کہہ سکتا، تو راویوں کی پرواہ نہ کرو، اس حدیث کو ٹکرا دو. راویوں کی صداقت کا اعتبار نہ کرو، اس حدیث کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی دوسرا پہلو بھی انہوں نے یہ لے لیا کہ ایک حدیث کی وجہ سے بخاری مسلم کی ساری حدیثوں کو ہم رد نہیں کرتے، جس کو دل مانے گا لے لیں گے، جس کو دل نہیں مانے گا نہیں لیں گے. اس سوال تو یہ ہے کہ اگر اس کا مطلب تو یہ ہے حدیث قبول کرنے رد کرنے کا معیار مولانا کی عقل ہے، کوئی اصول نہیں. لیکن اگر آپ کی عقل جو ہے وہ معیار ہے تو میری عقل کیوں نہیں؟ پھر سوال یہ ہے جیسے انسان آپ ہیں ویسے انسان مفتی شفیع صاحب بھی ہیں. آپ کی عقل اگر معیار ہے تو مفتی شفیع صاحب کی عقل کیوں معیار نہیں ہے؟ جیسے عالم آپ ہیں ویسے صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. اگر آپ کی عقل معیار ہے کہ ہمارا طبیعت نہیں مانتی کہ اللہ کا نبی یہ بات کہے، یہ بات تو پھر غلام احمد پرویز بھی یہی کہتا ہے. دوسرے علماء جو ہیں ان کا یہ حق کیوں نہیں ہے؟ ان کا اگر دل مانے تو حدیث لیں، دل نہ مانے تو نہ لیں. اصول کیا رہ گیا حدیث کو ماننے کا یا رد کرنے کا؟ حدیث کو ماننے کا یا رد کرنے کا اصول کیا بنا؟ ہر انسان کا اپنا مزاج، ہر انسان کی اپنی عقل. اس سے تو ایک ایسا دروازہ کھل جاتا ہے انکار حدیث کا جس کو کہیں بھی آپ بند نہیں کر سکتے. اور انکار حدیث کا فتنہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے کہ قرآن مجید کافی ہے، سنت کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے تو منکرین حدیث کے ہاں کوئی 3 نمازیں پڑھتا ہے، کوئی 2 نماز پڑھتا ہے، کوئی 1 پڑھتا ہے. اقیم الصلاۃ تو پورا ہو جاتا ہے، قرآن میں اقیم الصلاۃ ہے. کوئی 1 رکعت پڑھ لے، 2 رکعت پڑھ لے، ظہر کی پڑھے، عصر کی پڑھے، فجر کی پڑھے. زکوٰۃ 2.5% دے تب بھی ادا ہوتی ہے، 1% دے تب بھی ہے. آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو. اب اس کی شرح جو ہے وہ تو قرآن میں نہیں ہے، اپنی مرضی سے جتنی مرضی دے لو. حجاب کا حکم قرآن مجید میں جو کچھ ہے اس سے تو 100 مرتبہ بحث کی جا سکتی ہے کہ بھئی یہ اوڑھنی اوپر لینے کا مطلب یہی ہے کہ چہرہ کھلا رکھ کے اوڑھنی لی جائے. اب اس کی اصل تفصیل جو ہے وہ تو حدیث سے ملے گی کہ اوڑھنے کا مطلب اللہ کے رسول نے کیا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں، ام المومنین تھیں، ان کا طرز عمل کیا تھا. اب ایسا ایک دروازہ کھل جاتا ہے یہ مزاج کے اپنا لینے کا، یہ مزاج کا اصول بنانے کا کہ اگر مزاج قبول نہ کرے، اگر دل قبول نہ کرے، اگر عقل قبول نہ کرے، ایک ایسا انکار حدیث کا دروازہ کھل جاتا ہے جس کو آپ کہیں بھی بند نہیں کر سکتے. آگے سارا مولانا نے تبصرہ انہی دونوں باتوں پہ کیا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں تھے بلکہ یہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے. اب اس کے جواب میں مفتی شفیع صاحب نے علماء میں سے اکثریت علماء کی ایسی ہے جنہوں نے مولانا کے اس نقطہ نظر کو قبول نہیں کیا، ہاں وہ دیوبند کے علماء ہوں یا بریلی کے علماء ہوں. بریلوی علماء میں سے بھی جو فی الواقع سنجیدہ اور اہل علم ہیں انہوں نے بھی اس نقطہ نظر کو قبول نہیں کیا کہ جہاں دل چاہے یا مزاج نہ مانے کہ اللہ کا نبی ایسی بات نہیں کر سکتا اس کو قبول نہ. یہ تو کوئی بات نہ ہوگی. یہ شرابی ہے وہ تو کہے گا جی اللہ کے نبی نے کیوں شراب بند کی، میرا دل نہیں مانتا اللہ کے نبی نے کہا ہوگا کہ شراب نہیں پینی چاہیے. شرابی تو کہے گا شراب پی، یہ تو میں نہیں مانتا.
بات کیا بنی ہے؟ اسلام باقی کہاں رہا؟ یہ اصول کیا بنا؟ کہ کچھ اصول تو ہونے چاہیے جس سے قبول اور رد ہو. اس پہ طویل بحث کی ہے مفتی شفیع صاحب نے، جس میں انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ یہ چونکہ محدثین نے باقاعدہ اصول اور ضوابط بنائے ہیں احادیث کو قبول اور رد کرنے کے، لہذا انہی اصولوں پہ قائم رہتے ہوئے حدیث کو قبول اور رد کرنا چاہیے، نہ کہ کسی ایک آدمی کا مزاج یا عقل جو ہے وہ معیار ہے قبول کرنے کے لیے اور رد کرنے کے لیے. ان کا جواب بڑا مفصل ہے، اس کی تفصیل ہے، جو حضرات پڑھنا چاہیں وہ پڑھ لیں. باقی مفسرین نے بھی اس نقطے پہ اس قسم کی باتیں کی ہیں. مختصر طور پہ بات یہی ہے کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اکثر مفسرین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جھوٹ کو توریہ کا لفظ دیا ہے. توریہ کا معنی یہ ہے کہ جس کا معنی تو وہی ہو. مثال کے طور پہ انی سقیم کہا ہے ابراہیم علیہ السلام نے، میں بیمار ہوں. اگر ابراہیم علیہ السلام ویسے جسمانی بیمار نہیں تھے تب بھی فکری بیماری تو تھی انہیں. فکر تھا، پریشان تھے، رنجیدہ تھے، غمزدہ تھے کہ قوم کیوں مبتلا ہے شرک میں. پیغمبر کا یہ غم اور یہ فکر جو ہے یہ بھی تو سقیم ہے. جھوٹ کیسے ہوا؟ یہ پیغمبر کا رنجیدہ ہونا اس بات پہ شرک سے، پیغمبر کا غمزدہ ہونا، دکھی ہونا کسی قوم کے بدعمالیوں پہ، یہ بھی تو سقیم، یہ بھی تو بیمار ہونا ہے. لہذا اور اسی طرح یہاں بھی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں جو پہلے جھوٹ تھے اللہ کے لیے تھے. یہاں ابراہیم علیہ السلام کافروں پہ حجت قائم کرنا چاہتے ہیں، مشرکوں پہ، کہ قطع یہ تمہارے جو بت ہیں یہ جھوٹے معبود ہیں. اگر سچے ہیں تو پھر تم ثابت کرو، انہیں کہو یہ بات کریں، یہ بتائیں کس نے مارا انہیں، کس نے قتل کیا انہیں، کس نے توڑا انہیں. یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت جھوٹ تھا یہ تو محض توحید کی دلیل دینے کے لیے تھا، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی غرض سے تھا، اللہ کے لیے تھا. لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے خود قیامت کے دن، یا پھر آپ ساری ایک حدیث کا انکار کریں، ساری حدیثوں کا انکار کرنا پڑے گا. حدیث شفاعت جو ہے اس میں بھی تو یہی بات آتی ہے نا کہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی معذرت کریں گے کہ مجھے اللہ نے کہا تھا کہ یہ دانے قریب نہ جانا، میں چلا گیا. اور پھر نوح علیہ السلام بھی یہ کہیں گے کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے سفارش کی جو اللہ کو ناگوار ہوئی. ابراہیم علیہ السلام یہ عذر کریں گے کہ میں نے 3 جھوٹ بولے تھے، مجھے ڈر ہے اللہ مجھ سے پوچھ نہ لے. اب پھر اس حدیث کا بھی انکار کر دیجئے، حدیث شفاعت کا. بڑی طویل حدیث ہے اور اس کا تو حصہ ہی وہ، یعنی وہ حدیث کامل مکمل جو ہے حدیث ہی وہ ہے جس سے شفاعت کے سارے مسائل کی وضاحت ہوتی ہے. اس ایک حدیث کو آپ نکال دیں ذخیرہ حدیث سے، اس وجہ سے کہ حضرت ابراہیم کے جھوٹ 3 کا اس کا ذکر آتا ہے، لہذا وہ حدیث بھی ضعیف ہے معاذ اللہ. تو پورے کا پورا ایک باب جو ہے شریعت کا، شفاعت کا، وہ آپ کو نکالنا پڑے گا دین سے. لہذا یہ ایک مسئلہ ایسا ہے جس میں مولانا نے یا ان کی فکر کے جو دوسرے لوگ تھے جن میں تدبر قرآن کے مؤلف بھی ہیں اور دوسرے حضرات بھی ہیں جنہوں نے ٹھوکر کھائی ہے. لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ لکھنے والا عالم آدمی ٹھیک بھی لکھتا ہے، غلط بھی لکھتا ہے، انسان ہے، نسیان ہے، خواہ وہ امام ہی کیوں نہ ہو، اس سے بھی غلط بات ہو جاتی ہے. اب کہا جاتا ہے جی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حلالے کو جائز قرار دیا، واللہ عالم انہوں نے کہا ہے یا نہیں کہا جاتا ہے ایسے. اب اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو یہ بات غلط ہے، خواہ وہ امام ابو حنیفہ ہی کیوں نہ ہوں، انسان ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، مجتہد ہے، اجتہاد ٹھیک بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے. جو ٹھیک ہے وہ اس کو لے لو، جو حدیث کے خلاف ہے اس کو رد کر دو. قیامت کے دن یہ بات دلیل نہیں بنے گی کہ امام صاحب نے کہا تھا، میرے باپ نے کہا تھا، دادا نے کہا تھا، یہ تو دلیل نہیں ہوگی. قرآن اور سنت میں جو ہے اسے لے لو، جو قرآن سنت میں نہیں ہے
جس نے بھی کہا ہے اس کو چھوڑ دو، دل میں کسی کی اتنی عقیدت پیدا نہ کرو، اتنی محبت کسی انسان کی پیدا نہ کرو اللہ کے رسول کے بعد کہ وہ عقیدت آڑے آ جائے۔ نہیں جی مودودی صاحب نے کہا ہے لہٰذا اس کو قبول کرنا ہے، نہیں جی امام ابو حنیفہ نے کہا ہے لہٰذا اس کو لینا ہے، نہیں جی امام مالک نے کہا ہے لہٰذا اس کو لینا ہے۔ یہ محبت اپنے باپ کے لیے بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ محبت صرف اللہ کے رسول کی لیے۔ یہ محبت اور یہ عقیدت اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کے ساتھ نہ رکھے۔ لوگ جو ہے وہ تو اتنی، یعنی میں سمجھتا ہوں بالکل حماقت اور بیوقوفی کی بات ہے، سیاست میں ایک دوسرے پہ لڑائی جھگڑے قتل و غارت ہو جاتے ہیں۔ جی ہمارا نواز شریف اور فلاں کا بھٹو صاحب اور فلاں کا یاہیا صاحب، فلاں کا ایوب صاحب، میں کہتا ہوں کتنی حماقت اور بیوقوفی کی بات ہے۔ ایسی انسان محبت پیدا ہی کیوں کرے ان انسانوں سے؟ یہ تو ظالم لوگ ہیں سارے کے سارے، یہ تو بے دین لوگ ہیں، دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہم تو دیندار لوگوں سے بھی یہ عقیدت پیدا نہیں کرنا چاہتے، دیندار اور متقی اور اولیاء سے بھی یہ عقیدت اور محبت پیدا نہیں کرنا چاہتے، واللہ نہیں پیدا کرنا چاہتے۔ جو ہمارے دین کو ادھر ادھر کر دے، یہ عقیدت اور یہ محبت جو ہے صرف اللہ کے رسول کے لیے، یہ محبت اور کسی کے لیے نہیں، یہ عقیدت اور کسی کے لیے نہیں۔ یا ہاں میرا باپ ہی کیوں نہ ہو، یا بہت ہی کوئی بڑا متقی، بہت ہی بڑا کوئی پرہیزگار، بہت ہی بڑا کوئی ولی کیوں نہ ہو، یہ عقیدت اور یہ محبت کسی کے ساتھ رکھی نہیں ہے۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، خاص سیاست میں یا دین میں۔ جو ٹھیک ہے، جو اچھا ہے، جو نیکی کا کام کرتا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرتا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، الحمدللہ اس سے محبت۔ جو بے دینی کی بات کرتا ہے، دین سے ہٹ کے بات کرتا ہے، اللہ کے رسول کی بات سے ہٹی ہوئی بات کہتا ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔